شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا، بڑھتے ہیں آج کی فرسٹ ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی بھیانک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب نانا جی بہت سے عملیات سیکھ چکے تھے، جب شاہ صاحب نے نانا جی کو بھی اس قابل بنا دیا تھا کہ جس جگہ پر شاہ صاحب خود نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر نانا جی بھی جا کر کچھ نہ کچھ دم وغیرہ یا کوئی نہ کوئی عمل کر سکتے تھے۔ جو بہت زیادہ بھاری اور بڑی مخلوقات ہوتی تھیں ان کو ابھی نانا جی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، لیکن وقتی طور پر ان کو کسی انسان سے پیچھے ہٹانے کے عملیات اور دم شاہ صاحب نے انہیں سکھا دیے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شاہ صاحب نے نانا جی کو یہ کہا کہ آپ کو فلاں گاؤں میں جانا ہے، تو وہاں پر ایک فیملی کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ایک فیملی آئی تھی ان کے پاس، ان دنوں میں نانا جی ہم لوگوں کو ملنے آئے تھے، تو جب نانا جی 2 دن رہ کے واپس گئے تو شاہ صاحب نے بتایا کہ ایک فیملی یہاں پر آئی تھی، وہ بھی کسی گاؤں کے تھے، ان کے گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں اور ان کے گھر میں جنات نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ جنات ان کے گھر میں بندر کے روپ میں رہتے تھے۔ جیسے ہی شام ڈھلتی تھی اور رات کے اندھیرے پھیلتے تھے، وہ بندر نما مخلوق جنات ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو ڈراتے تھے اور ان کی جو جوان بیٹیاں ہیں ان کو باقاعدہ وہ مخلوقات تنگ کرتی تھیں۔ کبھی کسی کو دھکا دے دینا، کبھی کسی کو تھپڑ مار دینا، اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی تھیں۔ یہی نہیں، ان کے 1 سے 2 بچوں کو دورے بھی پڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں کو جنات اٹھا کر رات کے ٹائم چھت پر لے جاتے تھے، کیونکہ وہ بندر کے روپ میں جنات تھے۔ جو بندر کے روپ میں جنات ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت اور ظالم قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر بندر نما مخلوق جنات کا بسیرا ہو جائے، کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کا یہ قبیلہ چڑیلوں کے قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر چڑیلیں بھی اس روپ میں نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کے گھر میں بے تحاشا جنات تھے۔ وہ جگہ جو تھی آباد ہونے سے پہلے ہی آسیب زدہ تھی، لیکن ان لوگوں نے وہاں پر گھر بنایا، اس میں آباد ہوئے۔ وہ جنات ان کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ تو آپ نے وہاں پر جانا ہے، ان بچوں کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ وہاں پر کچھ ایسا عمل کر کے کہ وہ جنات ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی آپ نے ان کو وہاں سے نکالنا نہیں ہے۔ شاہ صاحب کسی اور مسئلے میں تھے، وہ بہت زیادہ سخت جنات کا مسئلہ تھا، دیو کا مسئلہ تھا، کسی لڑکی کے اوپر ایک دیو کا بسیرا تھا، تو ان دنوں وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ تو مجھے اس گاؤں میں جانا تھا، جمعرات کا دن تھا، میں صبح سویرے ان کا ایک آدمی آ گیا، میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب میں ان کے گاؤں میں پہنچا، ان کے گھر میں پہنچا تو گھر کافی بڑا تھا، جیسے حویلی نما گھر ہوتا ہے۔ اس گھر میں 5 کمرے تھے۔ ان کا ایک کمرہ ایسا تھا جو باقی کے 4 کمروں سے ہٹ کے تھا۔ ان کے مطابق ان لوگوں نے وہ کمرہ بیٹھک نما بنایا ہوا تھا، جیسے اکثر گھروں میں بیٹھک، ڈرائنگ روم گاؤں میں بیٹھک کہتے ہیں اور شہری زبان میں اس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جنات ہمیں بیٹھک میں دکھائی دیتے ہیں، ڈرائنگ روم میں۔ ساری رات وہ وہاں پر وہ ٹیبل پر جیسے تھپڑ مارتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، چارپائیاں اٹھا کر گراتے ہیں، چارپائیاں الٹی کر دیتے ہیں، کرسیاں الٹی کر دیتے ہیں۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اندر جا سکیں۔ نانا جی کہتے ہیں کہ میں نے وہ 2 بچے بھی دیکھے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک کی عمر 6 سال اور ایک کی عمر 8 سال تھی، دونوں لڑکے تھے۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹے چھوٹے قد کے کچھ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے، ان کے چہرے ایسے تھے جیسے بندر ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کے جسم پر بہت بال تھے۔ وہ ہم لوگوں کے پاس آئے اور ہمیں اٹھا کر لے گئے۔ ہم چلاتے رہ گئے، چیختے رہ گئے، ہماری آواز کسی نے بھی نہیں سنی۔ بچے تھے، خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے۔
تو جب گھر والوں کو صبح بچے نظر نہیں آئے تو دیکھا تو وہ چھت پر پڑے ہوئے تھے، ان کی رونے کی آوازیں چھت سے آ رہی تھیں۔ نانا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں کو پہلے حصار کیا، اس کے بعد دم کیا۔ تو جب میں نے ان بچوں کو دم کرنا شروع کیا تو بچوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اشارہ کر کے بتانے لگ گئے کہ وہ سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، وہ 7-8 ہیں اور بالکل سامنے ہیں۔ نانا جی نے اپنا دم جاری رکھا کیونکہ بچے حصار میں تھے، وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ اور بھیانک چہرے لے کر ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نانا جی نے اپنا دم مکمل کیا، بچوں کو پانی دم والا پلایا تو بچے کچھ ریلیکس ہوئے۔ پھر نانا جی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بیٹھک کا رخ کیا جس طرف ان کا مین بسیرا تھا، ٹھکانہ تھا۔ وہاں پر جب میں گیا تو میں نے ابھی وہاں پر قدم ہی رکھا تھا تو وہاں سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی اور اس جگہ پر بے تحاشا کالے رنگ کا دھواں تھا۔ وہ دھواں انہی جنات کا ایک وجود تھا، وہ وہاں پر تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ نانا جی فوراً سے اس بیٹھک سے باہر نکل آئے اور پہلے نانا جی نے اپنے اوپر ایک حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد شاہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے پہلے وہاں پر باہر بیٹھ کر کچھ پڑھائی کی۔ جیسے انہوں نے باہر بیٹھ کر پڑھائی شروع کی تو اندر سے بہت ڈراؤنی چیخیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو شور مچا رہے ہیں، کبھی جانوروں کی آوازیں نکال رہے ہیں تو کبھی جیسے بین کرتے ہیں روتے ہیں ویسے آوازیں نکال رہے ہیں اور دروازے کو زور زور سے پٹک رہے ہیں۔ نانا جی نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور فوراً سے اٹھ کر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو وہ آوازیں تھم گئیں، وہ شور تھم گیا، وہ اونچے ماتم اور رونے کی آوازیں سسکیوں میں بدل گئیں۔ تو نانا جی باقاعدہ ان جنات کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ ان جنات کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ آباد ہونے سے پہلے، یہ گھر بننے سے پہلے ہم لوگوں کا پورا قبیلہ یہاں پر آباد ہے۔ ان لوگوں کے جن سردار کی قبر بھی اسی جگہ پر موجود تھی جس جگہ پر ان لوگوں کا وہ بیٹھک تھا، ڈرائنگ روم تھا، اسی لیے ان کا مین بسیرا وہیں پر تھا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پورا قبیلہ اپنے سردار کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا بھی عامل آ جائے گا تو ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، مگر یہ لوگ یہاں سے نہیں جاتے، تو ہم لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نانا جی نے ان جنات سے وعدہ کیا کہ تم لوگوں کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، لیکن تم نے ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نہ ہی ان لوگوں کو ڈرانا ہے۔ کچھ انہوں نے پڑھائی کی اور حصار کیا۔ حصار کر کے نانا جی نے ابھی کیل نہیں لگائے تھے، ابھی صرف انہوں نے ایک دھاگا اس بیٹھک کے دروازے کے آگے باندھ دیا تھا اور گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ 11 دن تک اس ڈرائنگ روم میں نہ تو کوئی جائے اور نہ ہی اس دھاگے کو کھولنا ہے۔ شاہ صاحب خود آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس دھاگے کو کھول کر یہاں پر کیل لگائیں گے اور پھر یہ جنات کبھی بھی اس بیٹھک سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان بچوں کو دوبارہ دم کیا، سارے گھر والوں کو دم کیا۔ اس کے بعد وہ گھر میں تو حصار کر نہیں سکتے تھے، اگر گھر میں حصار کرتے تو جنات کا وہ قبیلہ ان سبھی لوگوں کو مار دیتا۔ نانا جی وہاں سے واپس آ گئے اور نانا جی نے یہ بات آ کر شاہ صاحب کو بھی بتا دی۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، 11 دن کے بعد میں وہاں پر جاؤں گا اور ہم لوگ وہاں پر حصار کر دیں گے کیل کے ساتھ۔ ابھی 11 روز نہیں گزرے تھے کہ وہ لوگ واپس آئے، ابھی 7واں دن ہی تھا تو وہ لوگ واپس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا رہنا وہاں پر اب محال ہو چکا ہے۔ وہ رات بھر وہاں پر شور مچاتے ہیں، بہت بھیانک آوازیں نکالتے ہیں، ہم لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں، کبھی بچوں کو آوازیں دیتے ہیں، کبھی کوئی بھیانک چہرے والی کوئی عورت نظر آنے لگ گئی ہے۔ پہلے صرف بندر نما مخلوق نظر آتی تھی، لیکن اب بھیانک چہرے والی عورتیں بھی نظر آتی ہیں جو ہم لوگوں کے بالکل اسی بیٹھک کے آگے کبھی کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں تو کبھی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ہمارے گھر میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھک والے راستے کو ہی چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ اپنی حویلی کا دوسرا راستہ استعمال کرتے ہیں، لیکن گھر میں خوف کی ایک بہت بڑی لہر اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہم لوگ وہاں پر دن کے ٹائم بھی کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہماری مدد کیجیے، ہمارے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاہ صاحب اور نانا جی دوبارہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
جب وہاں پر پہنچے تو ان کے گھر میں ایک عجیب و غریب ماحول تھا، اتنا خوف اور سناٹا تھا کہ جیسے وہاں پر انسان ہے ہی نہیں۔ وہ گھر کے سارے افراد، وہ جیتے جاگتے لوگ ایک کمرے میں محصور ہو کے رہ گئے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ جو عورتیں تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم لوگ باہر کھانا بھی نہیں بنا سکتی، ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غیر مرئی مخلوق نہ آ جائے۔ وہ جو بیٹھک تھی جہاں پر نانا جی دھاگا باندھ کر آئے تھے، وہاں پر اس حد تک خاک تھی، اس حد تک مٹی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر سالوں سال گزر گئے ہیں، یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ نانا جی کہتے ہیں جب ہم لوگ اس بیٹھک کی طرف جانے لگے تو ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا تو اس دروازے کے اوپر ایک بہت بھیانک سی چھپکلی تھی۔ وہ اتنی خوفناک چھپکلی تھی، بہت بڑی چھپکلی تھی، سرخ رنگ کی چھپکلی تھی۔ وہ دروازے کے اوپر چلتی چلتی دیوار پر آئی اور غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جنات بہت غصے میں ہے، سخت ہے، اس وقت یہ سخت غصے میں ہے۔ نانا جی کو بھی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی پیچھے رہیں، ان گھر والوں کو بھی یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کمرے سے باہر نہیں آنا، ان پر بھی حصار کر دیا۔ شاہ صاحب نے خود پر بھی حصار کیا، پہلے وہاں پر پڑھائی کی، پڑھائی کر کے وہ جو دھاگا تھا اس کو کھول کر جلایا۔ جیسے ہی اس بیٹھک کا دروازہ کھولا تو اندر سے بے تحاشا دھواں باہر نکلنے لگا۔ وہ دھواں ایسے تھا جیسے اندر کوئی آگ دہک رہی ہے۔ وہ دھواں وہ جنات تھے، ان جنات کا قبیلہ تھا جو نانا جی کے حصار کی وجہ سے اس بیٹھک میں قید ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب اس بیٹھک میں گئے، شاہ صاحب نے باقاعدہ ان سے بات چیت کی، ان سے ہم کلام ہوئے اور ان کو تسلی دلائی، یقین دلایا کہ آپ کو یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ پھر شاہ صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے ان سے وعدہ کیا کہ نہ تو آپ کو کوئی تنگ کرے گا، نہ اس بیٹھک میں کوئی آئے گا، نہ ہی آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے گا، آپ لوگوں کا حصہ الگ ہو جائے گا۔ آپ اپنے سردار جن کی قبر پر بے شک آپ لوگ مقیم رہے، اس گھر کے لوگ حویلی کے اس حصے میں آئیں گے ہی نہیں۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد، یہ معاہدہ طے پانے کے بعد شاہ صاحب نے وہاں پر 11 کیل لگائے، 4 اس دروازے کے آگے اور باقی کے جو کیل تھے وہ سارے 7 کیل انہوں نے اس گھر کی ایک لائن میں لگا دیے، جس کے اوپر بعد میں ان لوگوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا کہ حویلی کے اس حصے کی طرف کوئی بھی نہ جائے، وہاں پر وہ جنات کا قبیلہ ہے، وہ کبھی بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ جنات ہمیں تنگ تو نہیں کرتے، لیکن اس طرف سے اکثر آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہاں پر بہت لوگ رہتے ہیں، کبھی بلیوں کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے دیوار کے اوپر جیسے کوئی اینٹیں مارتا ہے، لیکن ہم لوگ اب اس طرف نہیں جاتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری فہد شیئر کر رہے ہیں۔ فہد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں، ہم لوگوں کا گھر ساہیوال میں ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں، جہاں سے ہم لوگوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اس کے باہر کی طرف ایک بہت قدیم اور پرانی جگہ تھی۔ وہاں پر کسی دور میں ایک تندور ہوتا تھا۔ اس تندور کے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو تندور پر عورت روٹیاں لگاتی تھی، اس کو ایک دفعہ جنات کا دورہ پڑا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا۔ اس کو شروع سے جنات تھے تو اکثر وہ جیسے روٹیاں بنا رہی ہوتی تھی تو اس کو اکثر دورہ پڑ جاتا تھا۔ تو وہ جنات کا جب اسے دورہ پڑا تو وہ اسی تندور میں گری تھی اور جل کر راکھ ہو گئی تھی، کوئی بھی اسے بچا نہیں سکا تھا۔ اس کے بعد وہ تندور مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ لوگوں کے مطابق وہ تندور ایک آسیب زدہ تندور بن چکا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میرا دوست ہم لوگ اپنے ایک ٹیچر سے ملنے گئے تھے۔ ہم لوگوں کے ٹیچر تھے، وہ کافی بیمار تھے، ان کا گھر اسی سائڈ پر بنتا تھا جہاں سے وہ تندور سے گزر کر جاتے تھے، لیکن تندور والی سڑک اکثر سنسان رہتی تھی شام کے وقت، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہاں سے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، وہاں پر ان کو وہ جلے چہرے والی عورت بھی نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی ایسا ویسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ میں اور میرا دوست جیسے ہی ہم لوگ اپنے سر سے مل کر ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ دوسری سائڈ سے چلے جاتے ہیں، ویسے بھی شام ہو گئی تھی اور جس راستے پر ہم تھے وہاں پر کافی زیادہ ٹریفک جیم تھا، کیونکہ سب لوگ اسی ایک سڑک سے آتے جاتے تھے، تندور والی سائڈ پر کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جلدی جلدی وہاں سے گزر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ اس سائڈ پر آئے، رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، بارش بہت تیز تھی۔
جیسے ہم لوگ اس تندور کے پاس سے گزرنے لگے، ہم لوگوں نے اس تندور کے پاس 6-7 عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بالکل ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی جیسے تندور کے اوپر عورتیں روٹیاں لگوانے آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تندور تو آسیب زدہ ہے، یہ تو بند تندور ہے، دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، یہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ تندور کے اوپر چھت بھی تھا تو وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، باقاعدہ کالے ان کے لباس تھے۔ تو یہاں پر تو عورتیں بیٹھی ہیں، یہ جھوٹ بنایا ہوا لوگوں نے۔ جیسے ہم لوگ تندور کے پاس پہنچے، ہم لوگوں نے ان عورتوں کو دیکھا، وہ اتنی بھیانک عورتیں تھیں، ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے۔ وہ 6-7 عورتیں تھیں اور اس بند تندور کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں نے اتنا تیز بائک وہاں سے بھگایا کہ ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی اس سائڈ پر گئے نہیں، ہم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں بہت بھیانک آوازیں سنائی دیں، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سی عورتیں کہکے لگا رہی ہیں۔ مجھے بھی بہت سے بخار ہو گیا، میرے دوست کو بھی بہت سے بخار ہو گیا۔ ہم لوگ جب واپس پہنچے تو گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی۔ صبح ہم لوگ امام صاحب کے پاس گئے، ان سے دم وغیرہ کروایا، ان کو ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ اس حد تک لوگوں نے سنسان اور ویران کر دی ہے کہ وہاں پر جنات ہر وقت موجود ہیں۔ جس جگہ کو انسان ویران اور سنسان کر دیتے ہیں پھر وہاں پر جنات آباد ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی وہ تندور جو تھا وہ آسیب زدہ تھا۔ اس روٹیاں لگانے والی عورت کے اوپر جتنے بھی جنات تھے انہوں نے اس کو تو مار دیا، لیکن ان کا بسیرا وہاں سے کبھی بھی نہیں ہٹا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ دراصل یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی میرے دونوں چینلز پر، خوفناک کہانیاں آفیشیل پر بھی اور ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی۔ دونوں چینلز پر جا کر میری دونوں سٹوریز سنیں اور انہیں انجوائے کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔